السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کا سوچتے ہی ہمارے دل و دماغ میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پابندیاں، سختیاں یا بے انتہا سزاؤں سے بھرا پڑا ایک سسٹم۔ ایسا کیوں ہے؟ گفتگو کروں گی شریعت کے متعلق۔ یہ شریعت بیسکلی ایک قانون ہے، حدوں کا مقرر کر دینا ہے۔ بحیثیت مسلمان کسی ملک یا کسی معاشرے میں رہنے والوں کے لیے ان کی بہتری کے لیے وہ حدیں اور وہ قانون جو ان کو نقصانات سے، خساروں سے، انسانی فطرتوں سے محفوظ کر دے۔ اب قانون کا نام ذہن میں آتے ہی سزاؤں کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی مقرر کردہ شریعت کے مطابق جو قانون نافذ کیے گئے ہیں وہ بے انتہا اجر سے، فائدوں سے اور بہترین اصلاحات سے بھرپور ہیں۔ کیوں لوگ، خاص طور پر مسلمان، شریعت کو ایک سزا دینے والا قانون سمجھنے لگے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ کو شریعت جو کہہ رہی ہوگی آپ اس سے ہٹ کر اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا، سب سے سنگین اور ہر دن بھرنے والا مسئلہ جو ہے وہ ہے طلاق کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر شوہر تین طلاقیں دینے کے بعد بھی شریعت کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہاں پر صرف شوہر ہی نہیں، عورت اور مرد دونوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ پوری طرح کوشش کریں گے کہ ہم شریعت کو فی الحال سائڈ پہ رکھ دیں اور کوئی بہتر حل مل جائے تاکہ ہم طلاق سے بچ جائیں، جبکہ طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ شریعت کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، اس کو بالکل سائڈ پہ کرتے ہوئے دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ زندگی مکمل زنا ہوتی ہے۔ ان سے پیدا ہونے والی اولادیں بھی ساری زنا کی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اپنے گناہ کے، اپنے کرتوت اور اپنے غلط کیے گئے کاموں کے باوجود شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اپنے لیے اور اپنے دل کے سکون کے لیے بہتر حل تلاش کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی راستہ اختیار کرنے سے بالکل نہیں جھجکتے۔ آسان الفاظ میں آج کے لوگ، آج کے مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے، معاشرے میں اپنی عزت کو بالا رکھنے کے لیے اپنی عزت کو شریعت پر بالا سمجھتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے۔ ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جہاں پر آپ شریعت کو نظر انداز کرتے ہوئے شریعت پر اپنی عزت کو بالا کریں گے، اور کرتے بھی ہیں۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ مسلمان ڈائریکٹ ہی سزاؤں پر چلے جاتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کریں گے تو فوراً ان کا دماغ اس طرف چلا جائے گا کہ ہمیں اس کی سزا کیا ملے گی، یا شریعت میں اس کی سزا کیا ہے۔ دیکھیے، فطری عمل ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام غلط کرے گا، چاہے وہ دین کا قانون ہو، چاہے وہ دنیا کا قانون ہو، تو وہ فوراً سزاؤں کی طرف سوچے گا، کیونکہ اس نے غلط کیا ہوگا اور اسے پتہ ہوگا کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، تو اس کا دماغ فوراً سے پہلے سزاؤں کی طرف جائے گا، جو کہ ایک فطری عمل ہے۔ آپ لوگوں نے گناہوں کو اتنا عام کر دیا ہے کہ شریعت آپ کے لیے ایک خوفناک سزا بن گئی ہے، جبکہ سزائیں تو بہت بعد میں اللہ نے لاگو کی ہیں۔ سزاؤں کا عمل تو آپ کے لیے بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بات ہی اپنے بندوں سے نماز کے ذریعے سے شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بات ہی اپنے بندوں سے پاکی کے ذریعے شروع کرتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے شروع کرتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ سب سے پہلے اب مسلمانوں کو پاکی سکھاتی ہے، نماز کی طرف لاتی ہے۔ آپ کو جب یہ پتہ ہوگا نا کہ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکی ہے کیا، تو آپ پوری طرح اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح سے شریعت کے اصولوں میں بتایا گیا ہے۔ نماز کے لیے آپ کو پاک ہونا ہے۔ پاکی صرف یہ نہیں ہے کہ بس وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔ پاکی آپ کے ذہن کی بھی ہے، پاکی آپ کے دل کی ہے، اور پاکی آپ کے جسم کی ہے۔
نماز آپ کو برائیوں سے تبھی